اور ان موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کی بہت سی ای میلز ہیں جس میں بہت اچھے سوالات پوچھے گئے ہیں, انہیں بھی انکوپریٹ کریں گے, اور اس طرح سے ایک پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس میں اس وقت قانون اور انصاف کے میدان میں کیا ہو رہا ہے اس پر روشنی ڈالی جا سکے, کیونکہ بہت سے لوگ کیوریس ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قانون اور انصاف کا رخ کس طرف جاتا ہے, کیونکہ ایک بہت ہی سخت قسم کی ٹسل شروع ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایگزیکٹو برانچ اور جوڈیشل برانچ کے درمیان انتظامی امور کے علاوہ قانونی امور اور پھر انصاف سے متعلقہ جو امور ہیں وہ بھی زیر بحث آ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے اگر آپ ان تمام موضوعات کی جو انڈر لائنگ کازز ہیں وہ یہ دیکھ سکیں تو انتظامیہ ایک طرف ہے, دوسری طرف عدلیہ ہے, دونوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اپنا میدان جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی پاورز کو پریزرو کر سکتے ہیں, کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی پاورز کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ قسم کا سٹینس لے چکی ہے, اور ہر وقت ان کی یہی کوشش ہے اور ہر قدم پہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے بھی عدلیہ کو اپنے میدان سے نکل کر آگے بڑھنے کی نہ بڑھنے دیا جائے, اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا دور کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے. اور دوسری طرف عدلیہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں, لیکن ہم اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ فرض یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک ڈو پروسیس کمپلیٹ نہ ہو. ڈو پروسیس سے مراد ہے جو قانونی کارروائی پوری نہ ہو. ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے کہ انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے, یہ شخص جو ہے وہ دہشت گرد ہے, اور اس شخص کو جو ہے اس ملک سے ڈپورٹ کر دیا جائے نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر یا فورن پالیسی کی ترجیحات کی بنیاد پر. وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے, لیکن اسے ثابت کیجئے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حقیقت پسندانہ اور بڑی قانونی بات ہے کہ اگر لیٹ سے کہ چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس ملک کا قانون توڑتا ہے, تو کم از کم یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہیے, انتظامیہ پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے قانون توڑا ہے, اور قانون توڑنے والا اگر اسے ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ڈپورٹ کیجیے, اگر اسے یہاں پہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کا لیگل سٹیٹس ہے, تو وہ راستہ ہمیشہ کھلا ہے. لیکن صرف یہ دینے کی بنیاد کے اوپر کہ یہ شخص جو ہے اس نے ہماری فورن پالیسی کی جو ترجیحات ہیں اس کی نفی کی ہے, اور اس ہماری فورن پالیسی سے جو ریکوائرمنٹ ہے یہ اس میں خلل ڈال رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس شخص کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے, گو کہ اس شخص نے کوئی بھی کرائم نہیں کیا, کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے, اور وہ یہاں کا لیگل ریزیڈنٹ ہے. جس طرح سے ایک شخص اگر پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے اور اس کے پاس گرین کارڈ ہے تو اسے یہ کہہ کے اس ملک سے نکالنے کی کوشش کرنا اور اسے اریسٹ کر کے لے کے جانا اور اسے ڈیٹین کرنا وغیرہ وغیرہ کہ یہ شخص جو ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اس کے اقدامات جو ہیں اس سے متصادم ہے. تو ٹھیک ہے, میں بھی اس حق میں ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی سے کھیلنا چاہتا ہے تو اس شخص کو جو ہے بالکل کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اس کے خلاف کیسز لے کے آنے چاہیے, اسے سزا ملنی چاہیے, اور اس کے بعد جو بھی اس کا امیگریشن سٹیٹس ہے, چاہے وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے یا امریکن سٹیزن ہے, تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کیٹیگریز میں کس کیٹیگری میں آتا ہے, اور اس میں ان کیٹیگری میں رہنے والوں کو کون سے حقوق حاصل ہیں. لیکن یہ بالکل درست بات ہے, میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر کوئی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے یا فورن پالیسی کے لیے خطرہ. اگر فورن پالیسی کے لیے خطرہ تو ثابت کیجیے, اور قوانین یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, بڑے اچھے قوانین ہیں, اس سے پہلے بہت سے فیصلے ہو چکے ہیں, ان کو استعمال کیجیے. اب آپ دیکھیے کہ آج بھی فیڈرل کورٹ کی جانب سے فیڈرل کورٹ کے ایک جج نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, اور اس سے پہلے منڈے کو میری لینڈ کا جو فیڈرل کورٹ کا جج ہے اس نے بھی بڑا اہم قدم اٹھایا. آپ نے یہ دو کیسز کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا, تو ایک تو کلمار گارسیا کا کیس ہے
جن کو یہاں پہ امریکہ میں رہنے کی اجازت تھی، جسے ود ہولڈنگ آف ڈپورٹیشن کہتے ہیں، اور ان کو یہاں پہ وہ قانونی حیثیت میں یہاں پہ موجود ہے، کبھی انہوں نے کسی قسم کا جرم نہیں کیا، اور ان کو پکڑ کے جو ہے وہ ایل سلواڈور بھجوا دیتے ہیں، اور وہاں کی جیل کے اندر ان کو مقید کر دیا جاتا ہے، اور کسی قسم کے چارجز نہیں ہیں، کوئی چارج ان کے خلاف جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ تو اس بارے میں جج کی طرف سے جو میری لینڈ کی، جہاں پہ میری لینڈ کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فیڈرل کورٹ ہے، اس کے جج نے کئی دفعہ کہا کہ بتائیے کہ کیا اس شخص نے جرم کیا ہے، اور یہ شخص یہاں پہ لیگل طریقے سے رہ رہا تھا، اسے پکڑ کے اس طرح سے لے جانا اور بغیر کسی کاروائی کے۔ تو جج کا یہ کہنا تھا کہ قانونی کاروائی کیجیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانونی کاروائی کیجیے، تاکہ اسے بھی کورٹ میں اپنی بات کہنے کا موقع ملے، اور انتظامیہ کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع ملے، اور اس کے بعد پھر کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ واقعی اس نے کوئی قانون توڑا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر اسے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسے اندھا دھند اس طریقے سے پکڑ کے لے جانا، اور اس ملک سے جہاں پہ اس کی فیملی کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں، اور انہیں وہاں پہ ایل سالواڈور کی جیل جو ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ بڑی اسٹرکٹ سیکیورٹی کی جیل ہے، اور اس کا اپنا ایک ماحول ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سزا کے طور پہ اس قسم کی جیل میں جو ہے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ایک آرڈر بھی دیا ہے، اور اس آرڈر میں لکھا ہوا تھا کہ اس گارسیا کو جو ہے واپس لایا جائے، اور گارسیا کو واپس لانے کے بعد جو ہے یہ ثابت کیا جائے کہ اس نے کیا جرم کیا۔ دوسری طرف جو فیڈرل کورٹ کی آج کی بات میں کر رہا ہوں، یہ واشنگٹن کی فیڈرل کورٹ ہے، اور واشنگٹن کے جو فیڈرل کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک امریکن تاریخ میں ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے حساب سے اگر ہم دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی میرے آرڈر کو روک رہے ہیں، میں انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لے کے جاؤں گا، کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو اگر فیصلہ جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے مسائل جو ہے اور بہت سے گھمبیر ہو جائیں گے، عدلیہ کے درمیان اور پھر انتظامیہ کے درمیان ایک اور ٹسل شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عدلیہ کے پاس تو اتنی انفورسمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو حکم ہے ان کو صادر کروا سکے۔ یہ تمام قوت جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتظامیہ جو ہے اس راستے میں رکاوٹ ڈالے گی، تو پھر میں جسٹس ڈپارٹمنٹ کو ان سے رابطہ کروں گا اور وہاں سے مدد لوں گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بھی جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں، تو ان سے کیا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا بھی حل انہوں نے نکالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس ڈپارٹمنٹ اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھتا، تو پھر ایک اسپیشل پروسیکیوٹر کا ان کے پاس ایک حربہ ہوتا ہے، وہ تعین کر سکتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ اٹرنی جو ہے کورٹ اسے مقرر کر سکتی ہے، اور اسے کہے گی کہ اب انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں یہ بتاؤ کہ کورٹ کے جو فیصلے تھے ان فیصلوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، میرا خیال ہے 250 کے قریب، 240 کے قریب جو وینزویلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کو جہاز میں ڈالا گیا، اور راتوں رات جو ہے وہ انہیں یہاں سے نکال دیا گیا، اور ایل سلواڈور جس جیل کی میں نے بات کی ہے کہ اس میں انہیں مقید کر دیا گیا۔ تو جج نے کہا کہ ان لوگوں کو کس طرح سے آپ نے کیوں یہاں سے نکالا، اور کس طرح سے آپ اسے ان کے لے کے ایک بیرونی ملک میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہیں ڈمپ کر دیا ہے، اور کیا کوئی آپ نے قانونی کارروائی کی تھی، کیا ان کے خلاف کوئی کیسز ثابت ہوئے ہیں، کیا ان کو حق ملا ڈو پروسیس کا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو جوابات تھے وہ ناکافی تھے، تو جج نے اور پش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نے یہ آرڈر دیا تھا، کیا اس وقت آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں جہاز میں بھرا اور یہاں سے آپ لے کے چلے گئے۔ تو جج یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جہاز میں بٹھا کے انہیں لے جانے کا جو عمل ہے وہ اس جج کے فیصلے کے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ اگر اس کے بعد میں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جج کا فیصلہ آ چکا تھا کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ مت کریں آپ، اور اس کے باوجود بھی ان کے حکم کی نافرمانی کی گئی۔ تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں یہ سارا میجک شو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ گئے کہ کس طرح سے کورٹ کی جو ایفرٹس ہے اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انتظامیہ جو ہے ہر قسم کے
ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جناب آج جو ہے وہ کمشنر موجود نہیں تھا، آج وزیر صاحب نہیں آ سکے، آج جناب دوسری پارٹی کا لوئر جو ہے وہ بیمار ہے نہیں آ سکتا. یہ تمام حربے جو ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس جج کے حکم کی کی نفی کرتے ہوئے بہت سے ایکسکیوزز دی گئے کہ جناب یہ ہمارے پاس یہی ڈاکومنٹ موجود ہیں، اس کے علاوہ ہم ڈاکومنٹ نہیں دے سکتے، ٹیکنیکل وجوہات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جج جو ہے وہ بھی بڑا پرسسٹنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے بالکل اس کے بارے میں تمام رپورٹس ہونی چاہیے، اور اگر یہ جو میرا حکم ہے اس پہ اب عمل نہیں ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کس قسم کی ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ دو قسم کی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، ایک سول اور دوسری کرمنل. سول سے مراد یہ ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہے اس کی کوئی سول پینلٹی ہو جاتی ہے. دوسری طرف جو ہے اگر کرمنل کنٹیمپٹ ہے تو اس کی سزا آپ کو معلوم ہے کرمنل ایکٹ کے مطابق ہوتی ہے، اس شخص کو جو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. بلکہ ابھی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے کہ جو میرے راستے میں حائل ہے اور میرے جو احکامات ہیں ایز اے فیڈرل کورٹ جج ان کو جو ہے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گمبھیر ہو رہا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی بہت ہی محتاط ہو کے اس کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ یہ اس ملک کی فلاح کے لیے بھی اچھا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو ججز جو ہیں اگر ان کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے یا ججز جو ہیں اپنی حدود سے باہر نکل کے انتظامیہ پر حملہ کرتے ہیں تو یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ ہر جو پلر ہے، جو 3 پلر جن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرے. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جوڈیشری جو ہے ان کے راستے میں حائل ہو رہی ہے، تو وہ بھی کھل کے اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے، اور تاکہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ جس میں جوڈیشری اور دوسری طرف جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ جہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم اس ملک کو قانونی لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ انصاف دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سٹیپ ہے. اگر جج جو فیڈرل کورٹ کے جج ہیں واشنگٹن کے، اگر وہ کرمنل انویسٹیگیشن کی ٹیم بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تحقیقات کی جائیں، اور تحقیقات سے ہی مجھے معلوم، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے میرا جو ہے حکم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا، اور جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن تھا. اب فیڈرل کورٹ کے جو ججز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے، سپریم کورٹ جو ہے بڑے محتاط طریقے سے پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ڈائریکٹ کانفرنٹریشن جو ہے وہ انتظامیہ سے کی جائے، کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور دوسری طرف سے انتظامیہ کو پریزیڈنٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہ لاکنگ ہارن کرنے جس کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اور ڈیوسٹیٹنگ سچویشن ہوگی. جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایل سلواڈور کا معاملہ جہاں پہ لوگوں کو ڈپورٹ وغیرہ کیا گیا ہے، تو اس میں سپریم کورٹ کے جو جسٹسز تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے، وہ لانا چاہتے ہیں واپس لائیں، نہیں لانا چاہتے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکم یہ دیتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے، مطلب انتظامیہ جو ہے اس طرح کے اقدامات کرے کہ جس سے یہ سہولت نکلے کہ اس کو جو ہے واپس جنہیں ڈپورٹ کیا گیا انہیں واپس لایا جا سکے. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرپریٹیشن بڑی مختلف ہے. انہوں نے کہا جی جج نے فیصلہ دے دیا، ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. یہاں پہ بھی مجھے پاکستانی سیاست کی بو آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، اور جو بھی امریکن تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور خاص طور پہ آئینی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ دور جو ہے بڑا دلچسپ ہوگا، دلچسپی اور ٹریجک بھی، کہ ہم یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں میڈیسن اور ملبری سپریم کورٹ کا بہت بڑا پرانا ڈیسیجن تھا جو کیا گیا تھا، اور جس میں یہ خطرہ محسوس کیا گیا تھا
کہ انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے اگر ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا جائے گا. اور اس وقت سوال یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس تو صرف حکم دینے کی پاور ہے, اسے انفورس کرنے کی پاور ان کے پاس اس طرح سے تو نہیں ہے جس طرح سے انتظامیہ. اگر انتظامیہ کو کہیں گے اور انتظامیہ کا وہ حصہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے یا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, تو پھر ان سے انہیں کہا جا سکتا ہے جی جو بھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل درآمد مت کیجیے. لیکن یہ جو واشنگٹن کا ڈیسیجن ہے یہ بڑا مشہور ڈیسیجن بنے گا. اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اب جو ایل سالواڈور کے جو پریزیڈنٹ ابھی ریسنٹلی آئے ہوئے تھے, آپ نے ان کی تصویر وغیرہ بھی دیکھی ہوگی کہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا اور مسکرانا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, مجھے تو یہ لوگ آ کے یہاں پہ چھوڑ گئے, میرا تو کانٹریکٹ ہے امریکن گورنمنٹ سے کہ اگر ایسے لوگوں کو یہاں پہ بھیجا جائے میں تو ان کو جیل میں رکھوں گا, میں تو کسی کو واپس نہیں بھیجوں گا. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ میں اسے واپس بلا سکوں. تو ایک لحاظ سے ایک اس طرح کا گورکھ دھندا بن گیا ہے کہ جس میں فیڈرل کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ہیجان خیزی سے گزر گئے ہیں. انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے. اچھا, یہ ایک ای میل ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں جن صاحب نے لکھا انہوں نے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں, لیکن جو بنیادی بات ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسا آرڈر نکالنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے امریکی شہریوں کو, اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں اور جرم ثابت ہو جاتا ہے تو امریکی شہریوں کو بھی بیرونی ممالک کی جیلوں میں بھجوا دیں گے. اب یہ تصور کیجئے کہ اس میں جس وقت امریکن سٹیزن کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں ہر قسم کے امریکن سٹیزن ہیں, بائی برتھ امریکن سٹیزن اور نیچرلائزیشن کے ذریعے سے جو امریکن سٹیزن بنے. تو اس کے بارے میں واقعی پریزیڈنٹ کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں ناٹ ٹو سیریس مینر, لیکن ان کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا. ایک دو جگہ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جرائم میں مبتلا ہے اور انہوں نے جرم کیے تو ان لوگوں کو چاہے وہ امریکن سٹیزن ہی کیوں نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے بائی برتھ سٹیزن بھی اس میں شامل ہو گئے, تو ان لوگوں کو اٹھا کے جو ہے وہ بیرونی ممالک کی جیلوں میں بھیج دیا جائے. اور ایل سالواڈور کی جو جیل ہے ان کی بڑی پسندیدہ جیل ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے مزے اڑائیں. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم ہوگا, اور اگر کوئی اس قسم کی حرکت کی جاتی ہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور نہ ہی کورٹس اسے ایکسیپٹ کریں گی, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن پبلک اس بات کو تسلیم کرے گی کہ اگر کسی شخص نے یہاں پہ جرم کیا اور امریکن سٹیزن تو اسے یہاں سزا ملنی چاہیے, یہاں پہ رکھیے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے جس طرح سے ان کی ایک ایڈ نے کہا کہ ہینس کرائم, اگر کس نے کرائم کیا, سو واٹ از دی ڈیفینیشن آف ہینس کرائم. ہینس کرائم کیا تو اسے اس ملک میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے, اسے جو ہے نکال باہر کیا جائے گا. ایک گزشتہ پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں جو بائی برتھ امریکن سٹیزن ہے وہ امریکن سٹیزن شپ کے حق سے جو ہے محروم ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کوئی قدم اٹھائے گی اور کہے گی کہ ہم تمہاری سٹیزن شپ واپس لے رہے ہیں. اس میں اس شخص کا عمل شامل ہو سکتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ خود ہی امریکن سٹیزن شپ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا, اور ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کی ہے. اس کے بارے میں کچھ اور بھی سوالات ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا صورتیں ہیں کہ جس میں بائی برتھ امریکن سٹیزن جو ہیں ان کی سٹیزن شپ ختم ہو سکتی ہے, گو کہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ڈائریکٹ اقدام نہیں ہو سکتا جس سے ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ چھینی جائے. اس طرح سے گرین کارڈ ہولڈر ہیں. اب گرین کارڈ ہولڈر میں 2 کیسز ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہوگا کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہ جس میں یہ حالات پیدا ہوئے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی کالز جو ہے میرے فون پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو جی میرا خیال ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, بریک سے آنے کے بعد یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی بریک.
ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین، وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہاٹ بٹن ایشوز ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت جو ہاٹ بٹن ایشوز ہیں وہ ایکسٹریملی ہاٹ بٹن ایشوز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا آئینی مستقبل بھی ان پر ان پہ اس کا انحصار ہے. اور دیکھیے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو سلجھایا جاتا ہے. جو آئیڈیل سچویشن ہوگی وہ یہ کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تصادم نہ ہو، اور تصادم کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں، اور ہر برانچ آف گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرے. ادروائز یہاں پہ بھی مسائل کھڑے ہوں گے، اور بیرون ملک میں بھی امریکہ کا مذاق اڑایا جائے گا. اور اس وقت جو گلوبل سچویشن وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ بھی حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کو ان نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا جس نظروں سے امریکہ دیکھا جاتا تھا اور جس طرح سے امریکہ پہچانا جاتا تھا. اور اس سلسلے میں کئی دفعہ بہت سی افواہیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس پروگرام میں یہ بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ افواہوں کو ختم کیا جائے. جس طرح سے ابھی ایک صاحب نے ای میل مجھے بھجوائی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو بھی امریکن سٹیزن یہاں پہ کسی جرائم میں مبتلا کا مرتکب ہوگا اسے جو ہے بیرون ملک کی جیلوں میں بھجوا دیا جائے گا. تو یہ بڑے ایک افرمیٹیو انداز میں کہا گیا. ایسی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بھی ایسا فیصلہ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جسٹ ٹیسٹ دا واٹر، ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس طرح کی کوئی حرکت کرنا چاہوں گا تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس میں کیا کوئی ایسا قانون جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسا قانون ہے جو بالکل ان کی ان کوششوں کو ناکام کر دے گا. میرا اپنا گو کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اس کا نفاذ نہیں ہو سکے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس حد تک نہیں جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ کس حد تک جانا ہوتا ہے. ان کی پوری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ آخری سرحد کی لکیر تک جاتے ہیں، اور پھر اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر وہاں سے وہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس قسم کی کوئی حرکت کر سکیں گے کہ جو امریکن سٹیزن ہے، اور خاص طور پہ وہ سٹیزن جو بائی برتھ سٹیزن ہے، ان کو جو ہے اریسٹ کیا جائے اور پھر انہیں بیرون ملک لے کے کہیں پہ جو ہے ڈمپ کر دیا جائے. کون سے قانون کے مطابق، کون سے آئین کے مطابق؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس معاملے میں کوئی اور وہ سٹیپ لے سکیں گے. اچھا، یہ ایک اور ای میل ہے جس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اگر میں اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں امریکن سٹیزن ہوں. یہ نہیں لکھا انہوں نے کہ نیچرلائز سٹیزن ہے یا بائی برتھ امریکن سٹیزن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سٹیزن ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں سے جا کر کسی دوسری کنٹری کی شہریت لے لیتا ہوں تو کیا میری امریکن سٹیزن شپ ختم ہو جائے گی؟ جی نہیں، آپ کی امریکن سٹیزن شپ ختم نہیں ہوتی. اس میں کسی حد تک ڈوئل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ آتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیشہ جو ہے پاکستانی کانٹیکس میں ہوتا ہے. پاکستانی کانٹیکس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی یہاں پہ امریکن سٹیزن ہے اور وہ یہاں سے جا کے پاکستانی سٹیزن شپ لے رہا ہے. اس کے الٹ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی سٹیزن رکھنے والا پاکستانی سٹیزن ہے اور یہاں پہ آ کے وہ امریکن سٹیزن بننا چاہتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ڈوئل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ آتا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. گو کہ وہ شخص جو ڈوئل سٹیزن بن گیا ہے پاکستان کا اور امریکہ کا، اور شروع میں پاکستانی سٹیزن تھا، تو اس کے بارے میں کچھ اور تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. کسی اور پروگرام میں اسے ہم کور کریں گے، لیکن آج اس پروگرام میں اسی بات پہ اکتفا کیجئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے دوسرے کنٹری کا بھی سٹیزن بنتا ہے تو اور ایز لانگ ایز اس کا کنٹری جو ہے، اس کا دوسرا کنٹری جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اس میں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بائی برتھ امریکن سٹیزن جو ہے وہ امریکن سٹیزن شپ سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا پاسبل ہے، لیکن امریکن گورنمنٹ جو ہے اپنے طور پہ کوئی ڈائریکٹ اقدام نہیں کر سکتی جس کے ذریعے سے بائی برتھ سٹیزن کی سٹیزن شپ کو ختم کیا جا سکے. اس شخص کا اپنا عمل اس طرح سے ہو سکتا ہے جس سے یہ اندیا ملے یا اشارہ ملے کہ وہ امریکن سٹیزن شپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اس صورت میں پھر
امریکن گورنمنٹ جو ہے کچھ اقدامات کر سکتی ہے. جو نیچرلائزیشن کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ نیچرلائز سٹیزن ہے, کیا اس کی سٹیزن شپ جو ہے ختم کی جا سکتی ہے, گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے؟ جی ہاں, ان لائک بائی برتھ سٹیزن شپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لیکن جس شخص کے پاس نیچرلائزیشن کے ذریعے سے سٹیزن شپ ہے, اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. جہاں پہ ولفل مس ریپرزنٹیشن ہے, فراڈ ہے, اور کچھ اور باتیں اس میں شامل ہے کہ لیٹس سے کہ کوئی ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ, آج کل کون ہے ٹوٹیلیٹیرین کا, ٹوٹیلین گورنمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے, یا ٹیررسٹ ہے, یا ٹریزن کر رہا ہے, اس قسم کے جو, یا کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بن جاتا ہے. کمیونسٹ پارٹی آج کل جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے, گاڈ نوز, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیس موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی امریکن سٹیزن کے بارے میں کہا جائے کہ جناب یہ فلائنگ گورنمنٹ کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے اور اس وجہ سے ہم اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے جو قانونی اور آئینی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں ابھی بہت سے سوالات ابھرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہر پروگرام میں کچھ اس کے حصے میں آپ کو بتاتا رہوں گا, کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا. اس بارے میں بڑی لیٹیگیشن وغیرہ ہوگی, اور وہ لیٹیگیشن جو ہے صرف ڈیپوٹیشن کی حد تک محدود نہیں ہے. اب وہ ڈیپوٹیشن سے ہٹ کے بھی جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس ای میل میں سوال کیا گیا ہے, اور یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ پولیٹیکل اسائلم کا جو پروسیس ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی شخص اپنی اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو عدالتی کارروائی کے بغیر بھی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کی جا سکتی ہے. well, دیکھیے یقیناً اس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے, اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ لا جو ہے آلریڈی موجود بھی ہے, لیکن اختتام اس کا عدالت کے پاس جا کے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دو قسم کے اسائلم کے راستے ہیں. ایک کو ہم افرمیٹیو راستہ کہتے ہیں, اور دوسرا ڈیفینسو ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہاں پہ پکڑا جاتا ہے اور وہ ڈیپوٹیشن پروسیڈنگ میں چلا جاتا ہے, اور اگر اس کا پولیٹیکل اسائلم کا کیس بنتا ہے تو وہ کورٹ کے اندر جو ہے اپنا اسائلم کا کیس فائل کر سکے, یعنی وہ اپنے ڈیفینس میں اسائلم کو استعمال کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے ڈیپورٹ نہ کیا جائے, وغیرہ میری زندگی خطرے میں ہوگی, وغیرہ وغیرہ جو بھی حالات اس کے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ کوئی شخص جو یہاں پہ آیا ہے, یہاں پہ آنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی میری زندگی اپنے ملک میں جو ہے وہ میں نہیں رہ سکتا وہاں پہ, میرے لیے مشکلات ہیں, میری لائف اور لبرٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے, وغیرہ وغیرہ, اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو پھر وہ اسائلم آفس کے سامنے اپنی اسائلم کی اپلیکیشن دے سکتا ہے, اور اسائلم کی اپلیکیشن جو ہے وہ جج کے پاس جانے سے پہلے اسائلم آفیسر جو ہے اس کو ریویو کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں جج کے سامنے جاتا ہے, اور جج میں باقاعدہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے. لیکن یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے, اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے, اسے امیگریشن لاز وغیرہ کا پتہ نہیں تھا, لیکن اس کا جینون اسائلم کا کیس ہے, لیکن وہ صحیح طریقے سے اپنے کاغذات بنا نہیں سکا اور داخل نہیں کر سکا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انتہائی خوفزدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کورٹ میں کارروائی ہوئے بغیر اس کا کیس جو ہے وہ ڈینائی کر دیا جائے. بالکل ایسا پاسبل ہے, ابھی بھی ان کے پاس وقت ہوگا کہ کسی بھی اچھے لائر سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں, اور جو بھی اسائلم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں اور اپنا کیس فائل کریں. دیکھیے اسائلم کے کیس کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو اپلیکینٹ ہیں انہیں انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی بھی جھوٹا کیس مت داخل کیجیے, جسے ہم فریولس کیس کہتے ہیں. جھوٹا کیس جان بوجھ کے اگر آپ ڈال رہے ہیں کہ جی مجھے ورک آتھرائزیشن مل جائے گا, یا ایسا میرے لیے کچھ ہو جائے گا, تو یہ آپ اپنے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس دور میں اگر آپ کا فریولس کیس ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جج یہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے جو ہے یہ تو ایک فیبریکیشن کی ہوئی تھی, یہ تو بنا کے کیس میں داخل کر دیا, اور ایک حقائق کی بنیاد پہ اور دلائل کی بنیاد پہ اس طرح سے کیس جو ہے وہ ڈینائی کر دیا جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہاں پہ گرین کارڈ نہیں لے سکتا. دو استثنائی صورتیں ہیں, لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن جو میجر
ایونیوز ہیں اس کے لیے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ وہ گرین کارڈ کی اپلیکیشن جو ہے بعد میں فائل کر سکے اگر جھوٹا کیس فائل کرتا ہے، اور پھر اور بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں، بڑی شدید قسم کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ اسائلم کا کیس فائل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اچھے لائر سے جو ہے اپنا کیس ریویو کروا لیجئے، اور ریویو کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے کیس میں کتنی جان ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ جج کسی سٹیج پہ یہ کہے کہ اس شخص نے جو ہے ایک کیس جو ہے بنایا ہے، بناوٹی کیس ہے، فیبریکیشن کی ہے، اور اس فیبریکیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کیس کو آگے نہیں چلنے دیں گے۔ اچھا جناب، میرے پاس وقت بہت ہی کم رہ گیا، صرف ایک سوال کا موقع ہے جسے ہم کور کر لیتے ہیں۔ یہ صاحب خاصے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ میں اپنا بزنس وغیرہ سیٹ کر سکوں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے E2 ویزا حاصل کر سکوں جو انویسٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کچھ انویسٹمنٹ بھی کی تھی، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں، میں مزید یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور تو کیا یہ پاسبل ہوگا کہ میں اپنا کیس وائنڈ اپ کر کے واپس چلا جاؤں؟ دیکھیے واپس جانے میں تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو راستہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ اب یہ کہ کیا آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کس طریقے سے آپ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، اور کیا وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اب پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ رہ سکیں۔ اگر اس کی کوئی پولیٹیکل ریزن ہے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن اگر امیگریشن کی کوئی وجوہات ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آپ اپنا کیس جو ہے کسی بھی ایکسپیرینس لائر سے جو ہے لائر کو دکھائیے، ان سے معلوم کیجئے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک کال میرا خیال ہے ڈائریکٹ کال ہے، فون پہ آ رہی ہے، اسے لے لیتے ہیں۔ ہیلو، جی رضا صاحب۔ بول دیکھیے، اور یہ صاحب جو ہے میرا خیال ہے آپ تک آواز پہنچی یا نہیں پہنچی، کہہ رہے کہ 8-9 سال سے میرا کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس میں یہ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے کورٹ کو یا امیگریشن سروس کو مطلع کرنا پڑے گا کہ میرا ایڈریس چینج ہو گیا؟ بالکل، بہت ہی ضروری ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ جو کورٹ کے اندر جو کیسز ہے اس میں تو کہا جاتا ہے 5 days کے اندر اندر جو ہے اپنا ایڈریس آپ چینج کیجئے، اور اب اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے انفورسمنٹ وغیرہ بھی ہوگی۔ اگر کیس آپ کا امیگریشن کورٹ میں ہے یا اسائلم آفس میں ہے، ان کو مطلع کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ آج ہمیں خاصا موقع ملا جس کی بنیاد کے اوپر بہت سے سوال جو ہیں وہ ہم کور کر سکیں، اس عمر کے باوجود کہ میرا گلا جو ہے آج ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آئندہ بدھ کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7 بجے ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اور اس وقت تک آپ کو معلوم ہے کہ اور دلچسپ نیوز آتی رہیں گی، انہیں بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور کسی ایک پارٹی کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ بائی پارٹیزن انداز میں جو بھی بات سچ ہے اور حق ہے اس پہ گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔